السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں لے کر آ گیا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اور خوفناک کہانی جو ہمیں بھیجی ہے احمد صاحب نے، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام احمد ہے، میں کراچی کے علاقے کورنگی میں رہتا ہوں۔ ہم 3 بھائی ہیں اور میں تینوں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ میری عمر 21 سال ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہماری خالہ کا گھر ہے جن کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ثنا ہے۔ ثنا ہم تینوں بھائیوں سے بہت اٹیچ ہے، وہ بالکل ہماری بہنوں کی طرح ہے۔ ہم سب میں آپس میں بہت محبت ہے۔ میری کزن کی ایک بیسٹ فرینڈ تھی جو بچپن سے اس کے ساتھ تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ ہی اسکول پڑھا، اسکول ختم کیا اور اب وہ ایک ساتھ ہی ایک ہی کالج میں پڑھ رہی ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ میرے ساتھ تقریباً آج سے 1 سے 1.5 سال پہلے پیش آیا تھا۔ یہ بات تب کی ہے جب میری کزن کی دوست نتاشا کے بھائی کی شادی فکس ہو گئی تھی۔ نتاشا لوگ پیچھے سے چترال کے تھے۔ جب ان کے بھائی کی شادی فکس ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی چترال میں ہی کریں گے۔ نتاشا نے میری کزن کو بولا کہ تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ چلنا ہے، میں تمہیں لیے بنا نہیں جاؤں گی۔ تو اس پہ میری کزن بھی تیار ہو گئی اور خوش ہو گئی۔ جب اس نے میری خالہ سے پوچھا تو خالہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا دور غیر لوگوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بھیجوں گی۔ تم بالکل بھی اس بات کی ضد مت کرو، بس تم نہیں جا رہی ہو۔ میری کزن نے بہت کوشش کی مگر میری خالہ نہیں مان رہی تھی۔ میری کزن ایک دن میرے گھر آئی اور امی کو بولنے لگی کہ خالہ آپ پلیز امی سے بات کریں نا کہ مجھے جانے دے۔ آپ سب لوگ نتاشا اور اس کی فیملی کو جانتے تو ہیں، میں بس جاؤں گی اور شادی اٹینڈ کر کے واپس ان کے ساتھ ہی آ جاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ ہر جگہ اپنے ساتھ ساتھ رکھے گی۔ تو اس پہ امی نے کہا کہ بیٹا ہم جانتے ہیں مگر پھر بھی اتنا دور، کہاں چترال کہاں کراچی، ہم کیسے اپنی بچی کو اتنا دور غیر لوگوں کے ساتھ بھیج دیں۔ بس بیٹا آپ اس بات پہ بحث مت کرو اور اپنی امی کی بات مان لو۔ میری کزن اداس ہو کے واپس چلی گئی۔ اس نے اپنی دوست کو کہا کہ نتاشا تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جا رہی ہوں یار، امی بالکل بھی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ تو اس پہ نتاشا نے کہا کہ یار ایسا مت کہو، میں نے تو ابو کو بھی بتا دیا ہے کہ تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ تم ایسا کرو نا کہ تم اپنے کزنوں میں سے کسی ایک کزن کو تیار کر لو، میں ابو سے بات کر لوں گی، وہ ان کے رہنے کا انتظام کر دیں گے، وہ شادی بھی اٹینڈ کر لیں گے اور اس طریقے سے تمہاری امی کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ اس پہ میری کزن تھوڑا خوش ہو گئی۔ اس نے گھر جا کر اپنی امی سے بات کی تو خالہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے کسی کزن کو لے جاؤ تو میں آپس سے بات کروں گی اور ان تینوں میں سے کسی ایک کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گی۔ اگر تو ان میں سے کوئی ایک جاتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ ہماری خالہ ہمارے گھر آئیں اور امی کو بولنے لگیں کہ آپا ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھیج دو، ثنا بہت رو رہی ہے اور ضد کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو شادی میں جانا ہے مگر میں اکیلے نہیں بھیج سکتی، اگر ان میں سے کوئی ایک ساتھ ہوگا تو مجھے آسرا ہوگا۔ تو اس پہ امی نے مجھے کہا کہ احمد تم چلے جاؤ بہن کے ساتھ، وہ ضد کر رہی ہے، تم ساتھ ہوگے تو ہمیں آسرا ہوگا، اگر تم نہیں ہوگے تو ہم کیسے اپنی بچی کو اتنا دور بھیجیں گے۔ میں امی کے کہنے پر تیار ہو گیا اور ثنا کو کہا کہ ثنا میں کتنے دن کے کپڑے رکھوں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بس آپ 10-11 دن کے رکھ لیں، ہم نے اس کے بعد ویسے بھی واپس آ جانا ہے۔ ثنا بہت خوش تھی۔ میں نے ثنا کو بولا کہ ثنا تم نے بات تو کر لی ہے نا میرے رہنے کا انتظام؟ تو اس نے کہا جی جی بھائی آپ بے فکر رہیں، میں نے تو نتاشا کو بول دیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ابو کچھ نہ کچھ ارینج کروا دیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر ہم چترال کے لیے نکل پڑے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد جب ہم چترال پہنچے تو آگے نتاشا کے خاندان والے ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم سب کا سامان گاڑیوں میں رکھا اور ہمیں بٹھا کر اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کا گھر ایک گاؤں کی طرف تھا۔ انہوں نے ہماری خوب خاطر مدارت کی، بہترین قسم کا کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد نتاشا کے ابو نے اپنے ایک رشتہ دار کو بولا کہ یار یہ ایک بچہ آیا ہوا ہے، میری بیٹی کی دوست کا کزن ہے، اس کو کہیں ٹھہرانا ہے، تم کچھ انتظام کر دو۔ تو اس پہ ان کے رشتہ دار نے بولا کہ یار تم اب بتا رہے ہو اینڈ ٹائم پر، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں بہترین قسم کا انتظام کر دیتا۔ تو اس پہ اس کے ابو نے بولا کہ یار بس کاموں میں یاد ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا چلو تم فکر مت کرو، تم بیٹھو کچھ دیر، میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔
اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ نتاشا کے ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا ابھی آپ بیٹھو، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ میری کزن اور ساری عورتیں اندر کی طرف تھیں اور ہم سب مرد باہر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اس رشتہ دار کو گئے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ رشتہ دار واپس آ گیا۔ اس نے نتاشا کے ابو کو کہا کہ یار ابھی فی الحال تو اتنی رات میں کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ابرار صاحب کا خالی مکان ہے وہاں اس بچے کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ وہ لوگ تو ویسے بھی کافی ٹائم سے گاؤں نہیں آئے ہیں، چابی مجھے دے گئے تھے کہ دیکھ بھال کر لوں، میں اکثر جا کے وہاں صفائی وغیرہ کر دیتا ہوں۔ نتاشا کے ابو نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر تم اس کو لے جاؤ تاکہ یہ بچہ بھی تھکا ہوا ہے، آرام کرے گا۔ میں ان انکل کے ساتھ اس گھر کی طرف گیا۔ انہوں نے گھر کھولا تو سامنے لائن سے 4 کمرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ نیچے بھی 4 کمرے ہیں اور اوپر چھت کی طرف بھی 2 کمرے ہیں، آپ جہاں ایزی محسوس کرو وہاں جا کے سو جانا، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صبح میں آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں نے کہا انکل پورے گھر میں اکیلا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ ڈرو مت، میں صبح ہوتے ہی آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ آپ ایسا کرو کہ فریش ہو جاؤ، میں آپ کے لیے بلینکٹ وغیرہ کچھ لے کر آتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں اوپر والے روم میں چلا گیا کیونکہ نیچے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اوپر والا گیٹ کھولا تو اس کمرے میں سامنے ایک بیڈ پڑا ہوا تھا، سائڈ میں ہی ایک ٹیبل تھا اور کچھ پرانا سامان تھا۔ میرے خیال سے جو یہاں پر رہتے تھے وہ انہی کا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انکل آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بلینکٹ تھا۔ وہ جو بلینکٹ دے کر بولے کہ بیٹا انشاءاللہ صبح ملاقات ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے منہ ہاتھ دھویا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ظاہر ہے میں بہت تھکا ہوا تھا، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد بہت نیند آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹا اسی وقت سو گیا۔ مجھے سوئے ہوئے تقریباً 1.5-2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ گھر کا مین گیٹ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں اچانک سے اٹھ گیا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں نے نیچے جا کر دیکھا تو مین گیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں پیچھے جھانکا کہ شاید کہیں انکل تو نہیں آئے، مگر وہاں کسی آدمی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے گیٹ بند کیا اور واپس اوپر آ کے اپنے روم میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نیچے کی طرف سے سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے کوئی اوپر آ رہا ہے۔ میں ایک دم سے چونک کر اٹھ گیا کہ یہاں تو میں اکیلا ہوں، تو یہ اوپر آنے کی آہٹ کس کی ہے؟ میں نے فوراً اٹھ کے اپنے کمرے کا گیٹ بند کر لیا۔ ان قدموں کی آواز کافی تیز تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اچانک اس گھر میں کون آ گیا ہے۔ دروازے کے اندر جو چابی والی جگہ ہوتی ہے، میں نے وہاں سے باہر جھانکنا شروع کیا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قدموں کی آواز بند ہو گئی۔ مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ جو اوپر آ رہا تھا وہ اوپر بھی نہیں آیا اور گیٹ بھی لاک تھا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں کافی دیر گیٹ کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ میں نے گیٹ کو اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد مجھے پھر سے ایک نیند کا جھونکا آیا اور میں آ کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے سوال چل رہے تھے۔ مجھے نیند آ رہی تھی مگر میں سونا نہیں چاہ رہا تھا کہ اچانک پتہ نہیں کہاں سے مجھے نیند کا ایک جھونکا آیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیڈ کے نیچے کوئی دھک دھک کر کے، یعنی کہ کوئی ہاتھ مار رہا ہے میرے بیڈ کے نیچے سے۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ میں نے بولا کون ہے؟ مگر آگے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے پھر سے پوچھا کون ہے؟ تو میرے کمرے میں موجود باتھ روم کے اندر سے سیم میری طرح کی آواز آئی باہر۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو اندر سے بھی ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق کی آواز آئی، کون ہے؟ وہ آواز سن کے میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں اتنا زیادہ خوف زدہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے فوراً اپنی کزن کو کال ملائی مگر میری کزن کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا فون کہاں تھا، اس کے پاس بھی تھا کہ نہیں۔ نتاشا کا نمبر میرے پاس تھا نہیں۔ میری ہمت بھی نہیں تھی کہ باہر جاؤں، اور باتھ روم کے اندر سے ایسی خوفناک آواز سن کر میری جان نکل رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 ہو رہے تھے۔ ابھی میں خوف کی حالت میں بیٹھا ہوا ہی تھا کہ میرے کمرے کی چھت کی اوپری طرف سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی زور زور سے اپنا پیر مار رہا ہے۔ میں یہ آوازیں سن کر بہت ڈر گیا تھا۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں باہر جاؤں، اور میری ہمت یہ بھی نہیں تھی کہ میں باتھ روم کھول کے چیک کروں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میری آج آخری رات ہے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ مجھے جتنی صورتیں آتی تھیں میں نے اپنے دل ہی دل میں ان کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا کہ اچانک میرے روم کا گیٹ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔
میں نے کہا کون ہے؟ تو مجھے انہی انکل کی آواز آئی جو مجھے کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گئے تھے۔ انہوں نے بولا کہ بیٹا کھولو، میں ہوں۔ مجھے ان کی آواز سن کر بہت اطمینان ہوا۔ میں گیٹ کھولنے ہی لگا تھا مگر مجھے خیال آیا کہ میں نے تو مین گیٹ اندر سے لاک کیا ہے، تو یہ انکل کہاں سے آئے؟ میں نے وہیں چابی والی جگہ سے باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، مگر ان انکل کی آواز صاف صاف آ رہی تھی کہ بیٹا گیٹ کھولو، بیٹا گیٹ کھولو، میں ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں ادھر ہی رونا شروع ہو گیا۔ میں بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ میرا گیٹ مسلسل بج رہا تھا اور انکل کی آواز مسلسل آ رہی تھی کہ گیٹ کھولو، گیٹ کھولو، مگر باہر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس وقت میری کنڈیشن کیسی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری موت پکی ہے۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور ساتھ ہی وہ آوازیں ایک دم سے غائب ہو گئیں اور دروازہ بجنا بھی بند ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میرا پورا جسم ڈر کے وجہ سے کانپ رہا تھا۔ میں بس اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا کہ یہ وقت جلدی سے گزرے اور صبح ہو جائے۔ میں وہیں مین گیٹ کے پاس بیٹھا رہا۔ میری اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں بیڈ پہ جا کے لیٹ سکتا۔ ایک تو ویسے ہی مجھے واش روم سے خوف آ رہا تھا اور باہر جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس سے میری جان منہ کو آ گئی تھی۔ ابھی چند لمحے سکون کے گزرے ہی تھے کہ مجھے اپنے کمرے میں موجود باتھ روم کے اندر سے کسی کے گرانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ گرانے کی آوازیں بے حد خوفناک تھیں۔ میں نے جیسے ہی وہ آوازیں سنی میں مزید خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ گرانے کی آوازیں مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کون ہے، تو اندر سے اتنی بھیانک خوفناک قسم کی چیخ سنائی دی کہ میں خوف زدہ ہو کر اپنا روم کھول کر باہر کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے نیچے اترتا ہوں اور مین گیٹ کھول کے اس گھر سے باہر نکل جاتا ہوں۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگا تو میں نے دیکھا کہ مین گیٹ کے اوپر ایک کالا سایہ بیٹھا ہے جو مجھے دیکھتے ہی میری طرف بڑھنے لگا۔ میں اس کی وجہ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میں فوراً واپس بھاگ کر اپنے روم کے اندر آ گیا اور روم کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں نے جیسے ہی کنڈی لگائی تو کسی نے زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ ایک طرف مجھے باتھ روم سے خوف آ رہا تھا اور ایک طرف سے باہر یہ کون مخلوق تھی جو میرا گیٹ مسلسل بجا رہی تھی۔ وہ بجانے کی آواز بہت شدید تھی۔ میں اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ میں وہیں زمین پر گر گیا۔ میں نے اونچی آواز میں اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا اور جب تک فجر کی اذان نہیں ہوئی میں اللہ کا ورد کرتا رہا۔ میں نے جب صورتیں اونچی آواز میں پڑھنا شروع کی تو آوازیں کہیں غائب ہو گئیں، مگر اس بار میں رکا نہیں۔ میں مسلسل اللہ کا نام لیتا رہا اور جیسے ہی فجر ہوئی میں نے ہمت کر کے گیٹ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ ہر جگہ سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا اور مین گیٹ کھول کر باہر نکل گیا اور فوراً نتاشا کے گھر پہنچا۔ میں نے زور زور سے ان کا گیٹ بجانا شروع کر دیا۔ نتاشا کے ابو نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا خیریت، تمہاری یہ حالت اور تم اتنی صبح صبح؟ تو میں نے ان کو رات میں ہونے والا سارا واقعہ بتایا تو وہ خود بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ میری کزن بھی میرے پاس آ گئی۔ وہ میری یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ نتاشا کے ابو نے اپنے رشتہ دار کو جب یہ سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ یار وہ مکان کافی ٹائم سے بند ہے اور ویسے بھی یہ گاؤں ہے، یہاں پہ اس طرح کی مخلوق ہوتی ہیں جو اکثر لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ تم نے مجھے آنے سے پہلے بتایا نہیں تھا اور عین ٹائم پر اس گھر کے علاوہ کوئی اور انتظام ہو نہیں رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے اس بچے کو وہاں ٹھہرا دیا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ میں بخار میں تپ رہا تھا اور تقریباً 3 دن بخار میں تپتا رہا۔ جیسے ہی شادی کا فنکشن ختم ہوا تو نتاشا کے ابو نے مجھے اور ثنا کو فوراً جہاز کا ٹکٹ کروا کر کراچی بھجوا دیا۔ کراچی واپس آ کر میں نے امی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اس طرح کی خوفناک کہانیاں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں۔ شکریہ۔